والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس ارباب علم دانش انتظامیہ وکارکنان جمعیت علماء اسلام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 8 اپریل 1988 ہم یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقد ہونے والی آئین شریعت کانفرنس میں تجدید عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ طویل قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی اس آزاد مملکت کو قرآن و سنت کی آئینی بالادستی کی فضا میں حقیقی معنوں میں آزادی کی منزل سے ہمکنار کیا جائے. آزادی سے پہلے ہمارے اسلاف نے فرنگی ثقافت کا مقابلہ کیا، وہ کفر خالص تھا. لیکن آج ہم منافقت سے ٹکرا رہے ہیں، جو دوستی کے نوادہ میں دشمنی کرنے کے ماہر ہیں اور اسلام کا نام لے کر اسلام کے سیاسی مستقبل کو پسنداز کرنے کے مجرم ہیں. عزیز دوستو، اسلام کی فطرت میں محکومیت نہیں ہے. یہ عبادت گاہوں، حجروں اور خانقاہوں اور مدارس کی 4 دیواریوں تک محدود ہونے والا نظریہ نہیں ہے. علی الدین کلہ کے مصباح اسلام پورے انسانی معاشرے کو عدل، توازن اور منصفانہ طرز حیات سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے. اگر مساجد میں نمازیں پڑھنا، تراویح میں قرآن سنانا اور سننا، حجروں میں تسبیح پڑھنا اور ذکر کروانا اور کرنا، عمرے اور حج کرنے کا نام اسلام ہے، تو یہ اسلام برطانیہ میں بھی ہے، یہ اسلام انڈیا میں بھی ہے. جہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے وہاں بھی مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، تراویح میں قرآن سنایا جا رہا ہے، مسجدوں کے میناروں سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں. اگر یہاں بھی صرف اسی پر اکتفا کر دیا جائے، اسی پر انحصار کر لیا جائے، تو ان غیر مسلم ممالک میں اور پاکستان میں کیا فرق ہو جائے. 40 سال کے تجربات شاہد ہیں کہ مسلم اقتدار پر آنے والوں نے
یہ چراغ جلا رہے ہیں، انہیں یہ سن کر مایوسی ہوگی کہ مفتی محمود مرا نہیں، مفتی محمود فضل الرحمان کی صورت میں نوجوان بن کر تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ مفتی صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں پورے خشوع کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، باہر سے آنے والے مہمانوں کو یقین دلاتا ہوں، بلوچستان سے الحاج محمد عمران خان اکبری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سید بنوری کا سلطان محمد بنوری بیٹھا ہے، سندھ سے قاری صاحب مولانا عبداللہ خان عزیز صاحب، باقی سرحدی اکابرین بھی موجود ہیں۔ میں ان سب کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ مفتی محمود کے بیٹے کے سیاسی سفر میں اس سرزمین پر جو بھی رکاوٹ بنے گا اڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، سنیے میری بات، نعرے مت بجاؤ، اس جھنڈے کو بلند کرو، اس کی نسبت مدینہ سے ہے، اس کی نسبت چاہتے ہیں مکہ کے انقلابی پروگرام سے ہے۔ اس جھنڈے کو بلند و بالا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں جمع کر لو، تب تک اقتدار کی مطلب پر مفتی محمود یا اس کا بیٹا نہیں آئے گا، نہ مسئلہ ختم نبوت حل ہوگا، نہ مسئلہ تحفظ ناموس صحابہ حل ہوگا، نہ جہاں سماجی انصاف آ سکے گا۔ ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس پرچم کو ایوان صدر پر لہرانا چاہتے ہیں۔